ایک قدیم واقعہ جو بیت المقدس کی ایک بستی میں پیش آیا، جہاں ایک غریب درویش رہتا تھا۔ اس کی حالت اتنی ابتر تھی کہ گال پچکے ہوئے، رنگت سیاہ اور جسم پر ہڈیاں صاف نظر آتی تھی۔ کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، مگر وہ صبر اور استقامت کا پیکر تھا۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا، اے جہاں کے مالک، اگر تو نے مجھے کمزور اور ناتواں پیدا کیا ہے تو مجھے بغیر محنت کے روزی عطا فرما۔ صبح شام وہ یہی دعا مانگتا کہ اللہ اسے غیب سے ایسی روزی دے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کچھ پڑوسی اس پر ترس کھا کر کھانے کو دے دیتے، مگر کچھ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ داڑھی والا کیا بیہودہ باتیں کرتا ہے، بھلا روزی یوں ملتی ہے؟ بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھی آئے، انہیں بھی محنت کرنی پڑی۔ یہ تو نکھٹو سمجھتا ہے کہ بغیر محنت کے اس کا دامن دولت سے بھر جائے گا۔ مگر درویش اپنی دھن کا پکا تھا، لوگوں کی باتوں سے اس کی دعاؤں میں کمی نہ آتی۔ ایک رات اس نے اتنی گریہ وزاری کی کہ صبح ہو گئی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک موٹی تازی گائے اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر آ گئی۔ درویش نے گائیں دیکھی تو سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تو نے میری دعائیں سن لی۔ وہ گائیں کو دیکھ کر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا اور سوچتا، کتنی حسین گائیں ہیں، اس کے چمڑے کی قالین بناؤں گا، سینگوں کا سرما بناؤں گا، آدھا گوشت غریب میں تقسیم کروں گا، کچھ ان لوگوں کو بھی دوں گا جو میرا مذاق اڑاتے تھے، اور باقی اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے چھری اٹھائی اور فوراً گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر گوشت لاد کر کسائی کے پاس گیا کہ وہ بوٹیاں بنا دے۔ کسائی اوزار تیار کر رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی روتا پیٹتا وہاں پہنچا۔ اس نے درویش کا گریبان پکڑا اور بولا، اے ظالم، تو نے میری گائے کو کیوں مارا؟ میں نے سالوں تک اس کی خدمت کی، بہترین چارہ کھلایا، اور تنہیں لمحوں میں میری محنت برباد کر دی۔ شور سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ درویش بولا، بھائی، یہ تیرے وہم کی بات ہے، یہ گائیں تو اللہ نے مجھے دی ہے، 7 برس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ گائے کا مالک چلایا، اے پاگل، دعاؤں سے گائیں ملتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو سارے فقیر امیر ہو جاتے۔ لوگوں نے بھی مالک کا ساتھ دیا اور کہا، یہ درویش بڑا جاہل ہے، یہ گائیں واپس کرے یا قیمت ادا کرے، ورنہ جیل کی ہوا کھائے۔ درویش پریشان ہو گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تجھ سے مانگا، میں نے کبھی کسی مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ لوگ شور مچاتے ہوئے اسی قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ قاضی صاحب نہایت نیک اور انصاف پسند تھے۔ گائے کے مالک نے شکایت کی۔ قاضی نے درویش سے پوچھا تو اس نے کہا، اے قاضی، میں 7 برس سے یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے بغیر محنت کے حلال روزی ملے، یہ گائیں میری دعا کا نتیجہ ہے۔ قاضی نے کہا، بغیر دلیل کے فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر تو نے یہ گائیں خریدی یا تجھے کسی نے دی تو تب ہی تیرا حق ہے، ورنہ قیمت ادا کر۔ یہ سن کر درویش رونے لگا اور دعا کی، اے میرے اللہ، تو ہی اس قاضی کے دل میں سچائی روشن فرما۔ قاضی نے فیصلہ کل تک ملتوی کیا اور اللہ سے دعا کی۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ نے فرمایا، اے قاضی، اس معاملے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے مل۔ صبح قاضی اس جنگل میں گئے جہاں خواب میں جھونپڑی دکھی تھی۔ وہاں ایک بزرگ نے سارا راز بتایا کہ گائے والا دراصل مجرم ہے۔ قاضی شکر ادا کر کے واپس لوٹے۔ اگلے دن عدالت میں بھیڑ جمع ہوئی۔ قاضی نے گائے والے سے کہا، اپنی گائے اس درویش کو بخش دے۔ وہ چلایا، یہ کیسا انصاف ہے؟ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، جب اللہ نے تیرے گناہ چھپائے تو بھی صبر کر، مگر وہ باز نہ آیا۔ تب قاضی نے حکم دیا، اپنا سارا مال و جائیداد اس درویش کے حوالے کر دے، اور اگر پھر بھی باز نہ آیا تو تیرا انجام اور سخت ہوگا۔ گائے والا چیخنے لگا، مگر قاضی نے دوسرا حکم جاری کیا، تیری بیوی اس درویش کی لونڈی اور تیرے بچے اس کے غلام ہوں گے۔
لوگ پریشان ہو گئے اور قاضی سے التجا کی۔ قاضی نے کہا آؤ سب کے سب جنگل چلتے ہیں تاکہ راز کھل جائیں۔ وہ سب جنگل گئے، ایک بڑے درخت کے نیچے پہنچے۔ قاضی نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں گائے والے نے اپنے مالک کو قتل کر کے دفن کیا۔ وہ مالک دراصل اس درویش کا باپ تھا اور گائے والا اس کا غلام۔ اس نے مالک کا مال ہڑپ لیا اور اس کی لونڈی سے شادی کر لی۔ اب وقت آیا کہ اس کا جرم بے نقاب ہو۔ یہ سن کر لوگ لرز گئے۔ قاضی نے حکم دیا کہ گائے والے کو درخت کے ساتھ باندھ کر اسی خنجر سے قتل کیا جائے۔ حکم پر عمل ہوا۔ یوں ایک ظالم انجام کو پہنچا، ایک مظلوم کو انصاف ملا اور سب کا ایمان تازہ ہو گیا۔